بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، ان مالوں کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی گردنوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ مال جس کو اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، اب جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ کون ہے جو دوزخ کی آگ کو برداشت کرے، جبکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے۔ اس کی تپش اور سوزش کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی آج ہی فکر کریں۔ سونے چاندی کے زیورات جو مستورات استعمال کرتی ہیں ان میں اکثروں پر زکوٰۃ فرض رہتی ہے، مگر زکوٰۃ ادا کرنے میں بڑی سستی اور کاہلی کرتی ہیں، بلکہ اکثر تو ادا ہی نہیں کرتی۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حق میں خلیفہ اول کی شدت۔ حضرات صحابہ اور صحابیات کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ ساتھ اس کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا اور آج صرف اونٹ دے گا، رسی دینے سے انکار کرے گا، تو ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے گا۔ اور فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، بخدا جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا ابو بکر اس سے قتال کرے گا۔ صحابہ کرام کی بڑی جد و جہد اور بڑی قربانیاں رہی ہیں اسلام کو پھیلانے میں۔ اگر ان معزز ہستیوں نے اس خدا کی دین پر محنت نہ کی ہوتی تو اسلام صحیح شکل میں ہمارے پاس نہ پہنچتا۔ الغرض زکوٰۃ بہت اہم چیز ہے،
جس کے پاس سونے چاندی کے زیورات یا نقد روپیے ہوں یا مال تجارت ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کیا کریں، ورنہ آخرت میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے آدمی کو اس وقت تک تلاش کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو ڈھونڈ کر ڈس نہ لے اور اس کی انگلیوں کو کاٹ کر نگل نہ لے گا۔ خاص طور سے انگلیوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ مالک نے ہاتھ سے مال کمایا اور اس کو جمع کر کے رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جمع کیا ہوا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ اس کو ڈھونڈتا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ جب اس کو پا لے گا تو اس کی انگلیوں کو لقمہ بنا لے گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو سانپ کی شکل دے کر مالک کے گلے میں بطور توق ڈال دیں گے اور وہ سانپ ڈستا رہے گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل لا يؤدي زکاة مالہ الا جعل اللہ یوم القیامت فی عنقہ شجاعا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کے لیے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قیامت کے دن وہی لوگ سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے میں ہوں گے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی وہ جانور قیامت کے دن اپنے مالکوں کو اپنے کھروں سے روندیں گے اور سینگوں سے ٹکر ماریں گے، اور باری باری یہ روندنا اور ٹکر مارنا جاری رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، ہم الاخسرون ورب الکعبۃ یوم القیامہ، رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن وہی لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں، یعنی جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو سمیٹ کر رکھا، یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، ہرگز نہیں، اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جا پہنچتی ہے۔ مال اور دولت فانی چیز ہے، آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے جان و مال اللہ کی دی ہوئی امانت تصور کرے، اور امانت کا ضابطہ یہ ہے کہ مطالبے کے وقت امانت صاحب امانت کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ مال ہمارا مال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس کو خرچ کرنے میں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے میں کبھی بھی پسے پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ بشاشت سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ امام ربانی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تارکین زکوٰۃ کے احوال منکشف ہو رہے تھے، اور وہاں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد سنا تو انہیں خیال آیا کہ شاید مجھ سے کوئی حرکت صادر ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، شاید میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ڈرتے ڈرتے پوچھا، منہم فداک ابی و امی، کون ہے وہ جو گھاٹے میں رہنے والے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الاکثرون، گھاٹے میں رہنے والے بڑے دولت مند ہیں۔ حضرات فقہا کے نزدیک اس سے صاحب نصاب مراد ہیں، مگر جو اس طرح اور اس طرح کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لب بھر کر اپنے سامنے، اپنے دائیں جانب اور اپنی بائیں جانب ڈالنے کا اشارہ کیا، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے مالدار مستثنیٰ ہیں، باقی سب مالدار گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی نہیں مرتا اس حال میں کہ اس نے اونٹ، گائے اور بھینس چھوڑی ہوں اور ان کی زکوٰۃ نہ دی ہو، مگر وہ جانور اس کے پاس آئیں گے قیامت کے دن دنیا سے زیادہ بڑے بڑے اور موٹے موٹے ہوں گے، اور وہ اس کو اپنے پاؤں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے، ٹکر مارتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں عورتیں زیادہ کاہل اور سستی کرتی ہیں، اور مردوں کے مقابلے میں عورتیں مال سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ ہاں، کچھ اللہ کی بندیاں ایسی بھی ہیں جو یقیناً پابندی کے ساتھ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، مگر اکثر کا یہ حال نہیں ہے۔ اگر شوہر عورت کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر شوہر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو باز پرس عورت سے ہوگی، نہ کہ شوہر سے۔ اس لیے اگر زیورات کے علاوہ پیسے نہیں ہیں تو زیورات بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں، مگر افسوس کہ اللہ کے رسول کی بار بار تاکید کے باوجود عورتیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتیں۔ لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والی حاجی نمازی ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کو ادا کرنے میں سستی کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔